بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4 نیل کی ساحرہ، ایک جادوگر کی سرگزشت جو فرعون بننے والا تھا، لیکن وہ فتنگر ایک حسین ملکہ کا غلام بن کر رہ گیا۔ مقدس جشن۔ دوسرے دن اپنے ماموں سیپا سے رخصت ہو کر میں بخیر و خوبی ابیدس پہنچ گیا تھا۔ پورے 5 سال اور 1 مہینہ باہر رہنے کے بعد میں ابیدس پہنچا تو کم عقل لڑکا نہ تھا، بلکہ پورا جوان اور عالم بن چکا تھا۔ ایک کے بعد دیگرے مانوس منظر نظروں کے سامنے آتے رہے اور میرا دل خوشی سے معمور ہو گیا۔ جب میں ہیکل کے دروازے پر پہنچا تو پجاری اور دوسرے لوگ میرے استقبال کو دوڑے، اور ان لوگوں میں بوڑھی انا آتوا بھی تھی، جس کا چہرے پر وقت نے 2-4 جھریوں کا اضافہ کر دیا تھا۔ اوہو ہو، وہ چلائی، تم تو آ گئے، پورے مرد بن کر آئے ہو۔ انوا، کتنا چوڑا چکی کے پاٹ جیسا سینہ ہے تمہارا، اور تمہارے چہرے پر جو جلال ہے، مجھے فخر ہے کہ اس خوبصورت جوان کو میں نے گود میں کھلایا ہے، لیکن تمہارا رنگ ذرا زرد ہو گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے وہاں کے کاہن تمہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلاتے نہ تھے۔ دیکھو، پیٹ بھر کر کھانا کھایا کرو۔ دیوتا ایسے پیلے چہرے والے آدمی کو پسند نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جس کا پیٹ خالی اس کا دماغ بھی خالی۔ لیکن کتنی خوشی اور مسرت کا وقت ہے۔ آؤ آؤ میرے بچے۔ اور اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا۔ آتوا، بہت باتونی عورت ہو تم، میں نے کہا۔ یہ بتاؤ ابا کہاں ہیں؟ میں اس مجمع میں انہیں دیکھ نہیں رہا۔ فکر مت کرو، وہ خیریت سے ہیں اور اپنے حجرے میں بیٹھے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ چلو چلو حجرے میں چلو۔ ہائے ابیدس، آتوا اپنی خوش بختی پر جتنا بھی ناز کرے کم ہے۔ اور میں دوڑ کر اس حجرے میں پہنچا جس کا ذکر میں پہلے ہی کسی جگہ پر کر چکا ہوں، اور وہاں پتھر کی ایک میز کے سامنے سیتی کے ہیکل کے کاہن اعظم بیٹھے ہوئے تھے۔ ان 5 سالوں میں وہ کچھ زیادہ ہی بوڑھے ہو گئے تھے۔ میں نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے اور انہوں نے مجھے دعا دی۔ میری طرف دیکھو ہرماسیس، انہوں نے کہا، میری طرف دیکھو تاکہ میں تمہارے دل کا حال معلوم کر سکوں۔ اور وہ بہت دیر تک میری آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ میں تمہارے دل کا حال پڑھ سکتا ہوں۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے کہا، تم ایک نوزائیدہ بچے کی طرح پاک و صاف اور ایک 100 سالہ بوڑھے کی طرح عالم۔ نہیں، میں دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ہرماسیس، تمہاری جدائی کے سال بڑے کٹھن گزرے، لیکن میں نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر تمہیں انوال راو بھیج دیا تھا۔ بتاؤ ہرماسیس، وہاں تمہارے دن کس طرح گزرے؟ تمہارے خطوط مجھے سب کچھ نہ بتا سکتے تھے؟ تم باپ کے دل سے واقف نہیں ہو بیٹے۔ چنانچہ میں نے انہیں گزشتہ 5 سال کے حالات سنا دیے جو میں نے انوال رام میں گزارے تھے۔ آدھی رات تک ہم اسی حجرے میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر میں والد صاحب نے مجھ سے کہا کہ اب مجھے اس آخری راز سے واقف ہونے کی تیاری کرنا چاہیے جو صرف اسی آدمی پر ظاہر کیا جاتا ہے جو دیوتاؤں کا چہیتا ہو۔ چنانچہ 3 مہینے تک میں مقدس رسم کے مطابق اس کڑی اور آخری آزمائش کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا رہا۔ ان 3 مہینوں میں میں نے گوشت سے پرہیز کیا، دن رات مراقبے میں رہا اور دیوتاؤں سے قریب تر ہوتا گیا۔ میں ساری رات قربان گاہ کے سامنے عبادت میں مصروف رہتا، اور جب سوتا تو دیوتاؤں سے ہم کلام ہوتا۔ دنیا اور اس کے لوازمات کی چاہ اب میرے دل میں نہ تھی۔ میں اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے الگ کر چکا تھا۔ میری روح بلند پرواز عقاب کی طرح دنیا اور اس کی غلاظتوں سے بہت اوپر فضاؤں میں پہنچ گئی تھی۔ دنیا کا حسن اسے اپنی جگہ سے ہلا تک نہ سکتا تھا۔ اوپر آسمان اور وسیع گنبد تھا جہاں ستاروں کا لامتناہی جلوس اپنے جلوں میں فانی انسانوں کی قسمتیں لیے گزرتا رہتا تھا، جہاں مقدس دیوتا اپنی آتشی تخت پر بیٹھے مقدر کے پہیے کو ایک سے دوسرے فلک تک لڑکتے دیکھ رہے تھے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ میں نے اپنے آپ کو اپنی روح کو
بہت بلند کر لیا تھا۔ کاش ان مبارک دنوں میں میری روح میرے جسم کو چھوڑ کر دیوتاؤں کے حضور پہنچ گئی ہوتی، لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ میری قسمت میں تو رسوا ہونا لکھا تھا، اور یوں امتحان کا وہ زمانہ گزرتا رہا اور وہ مقدس دن قریب آ گیا جبکہ میں دیوی ابیزس کے روبرو کھڑا ہونے والا تھا۔ کوئی عاشق اپنے معشوق سے ملنے کے لیے اتنا بے تاب و بے قرار نہ ہوگا جتنا کہ اے مقدس دیوی میں تجھ سے ملنے کے لیے تھا۔ کسی عاشق نے وصل کی رات کا انتظار اتنی بے چینی سے نہ کیا ہوگا جیسا کہ میں نے اس دن کا کیا تھا، حتیٰ کہ اب بھی جب کہ میں بے وفائی کر کے ملعون ہو چکا ہوں، اے دیوی عزیرس میرا دل تمہاری طرف کھینچ رہا ہے۔ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی مجھے یاد ہے، لیکن میں مجبور ہوں کہ یہاں ان اسرار پر سے پردے اٹھا دوں جن کو نہ اٹھانے کی میں نے قسم کھائی تھی۔ میں مجبور ہوں اور اپنی اس جرت کی معافی چاہتا ہوں۔ میں ان اسرار کو ظاہر کر رہا ہوں جو ابتدائی آفرینش سے لے کر آج تک ظاہر نہیں کیے گئے، اور جب میرے امتحان کے دن پورے ہوئے تو دیوتا عزیرس کے تیوہار کے دن شروع ہوئے اور پورے 7 دن تک یہ مقدس جشن منایا۔ دیوتا عزیرس کے قتل کا منظر دکھایا گیا، دیوی ایزس کا دکھ گیتوں میں گایا گیا، اور پھر عزیرس کی دوبارہ جی اٹھنے کا ڈرامہ کھیلا گیا۔ مقدس جھیل میں کشتیاں تیرتی رہیں اور کاہن قربان گاہ کے سامنے اپنے جسم کو اذیتیں پہنچاتے رہے۔ پورے 7 دنوں تک یہی ہوتا رہا، اور جب 7ویں دن کا سورج غروب ہوا تو لوگ پھر جمع ہوئے اور جلوس ہیکل سے نکل کر شہر کی سڑکوں پر سے گزرنے لگا۔ آگے آگے وہ لوگ تھے جو راستہ صاف کرتے جاتے تھے، ان کے پیچھے کاہن کے پورے لباس میں ملبوس اور ہاتھ میں عصا لیے ہوئے میرے والد تھے، ان کے پیچھے میں تھا سفید چوغے میں ملبوس، اور میرے پیچھے پجاریوں کا گروہ تھا جو محض جھنڈا اور بت اٹھائے ہوئے تھے، اور ان کے پیچھے عزیرس کے موت پر ماتم کرنے والوں کا گروہ تھا۔ یہ ماتم کرنے والے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے کیونکہ خدائے شر ست نے عزیرس کو دغا دے کر مار ڈالا تھا۔ اب جلوس شہر کی سڑکوں پر سے گزرتا ہوا ہیکل کی طرف واپس ہوا، اور جب میرے والد ہیکل میں داخل ہو رہے تھے تو کسی کی نہایت دردناک آواز میں عزیرس کی موت کا نغمہ چھیڑ دیا۔ پجاری، کاہن اور دوسرے لوگ زارو قطار رونے لگے کیونکہ عزیرس مر چکا تھا۔ عورتوں نے اس کی یاد میں اپنے بال نوچ لیے تھے اور سینہ کو بھی کر رہی تھیں، اور پھر سورج کے غروب ہونے تک یہی ہوتا رہا، اور جب سورج غروب ہو گیا تو کاہن اعظم نے عزیرس دیوتا کا بت اپنی آستین میں سے نکال کر بلند کیا اور ان لوگوں کو دکھایا جو ہیکل کے صحن میں کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، کاہن اعظم چلائے، دیوتا دوبارہ زندہ ہو گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو، لوگ چلانے لگے، اور ماتم کرنے والوں نے اپنے سیاہ کپڑے پھاڑ دیے، عورتوں نے اپنے بال کے جوڑے باندھ لیے، اور ہیکل کی دیواریں خوشی اور مسرت کے نعروں سے ہل گئیں، اور پھر سب لوگ عزیرس دیوتا کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے کیونکہ اب وہ زندہ ہو چکا تھا، اور یہاں آ کر اس مقدس تیوہار کی ساری رسومات ختم ہو گئیں۔ لیکن یہ میرے لیے ابتدا تھی، کیونکہ آج رات مجھے ساری رسومات کے ساتھ کاہن کے گروہ میں شامل کر لیا جانے والا تھا۔ آج میں دیوی عزیرس کے روبرو کھڑا ہونے والا تھا۔ آج میں ان اسرار سے واقف ہونے والا تھا جن سے پورے مصر میں چند آدمیوں کے علاوہ کوئی واقف نہیں۔ میں نے غسل کر کے نیا لباس پہنا اور رسم کے مطابق اندرونی قربان گاہ پر چڑھا دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور قربان گاہ تھی جہاں کوئی جا نہیں سکتا تھا سوائے دیوی عزیرس کے خاص پجاریوں کے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیے اور اس کے بعد بہت دیر تک دعائیں مانگتا رہا، اور دیوتا اس کڑی آزمائش کے وقت مجھے ثابت قدم رکھیں۔ وقت گزرتا رہا یہاں تک کہ دروازہ کھلا اور میرے والد آمن مہد جو سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے دیوی عزیرس کے پجاری خاص کے ساتھ داخل ہو گئے۔ میرے والد صاحب جو شادی شدہ تھے اس لیے دیوی عزیرس کی مقدس قربان گاہ میں تنہا داخل نہ ہو سکتے تھے۔ میں اٹھا اور سر جھکا کر یہاں ادب سے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ تم تیار ہو؟ دیوی عزیرس کے کاہن نے پوچھا، اور ساتھ ہی اس چراغ کو جسے وہ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس طرح بلند کیا کہ اس کی روشنی میرے چہرے پر پڑی۔ اے وہ جسے دیوتاؤں نے انتخاب کیا ہے، پجاری نے کہنا شروع کیا، تم دیوی عزیرس کا جلوہ اور جلال دیکھنے کے لیے تیار ہو؟ میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ پھر سوچ لو میرے بچے،
پجاری نے کہا، یہ کوئی معمولی اور آسان کام نہیں۔ سوچ لو ہرمسیس، سوچ لو، آج رات تم کچھ دیر کے لیے مر جاؤ گے، تمہاری روح تمہارے جسد خاکی کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دے گی۔ آج تم حقیقت میں کچھ دیر کے لیے مر جاؤ گے اور تمہاری روح عالم ارواح میں پہنچ جائے گی اور دوسری مقدس روحوں کو دیکھے گی اور ان سے ہم کلام ہوگی۔ لیکن میں تمہیں خبردار کیے دیتا ہوں کہ اگر ہنوز تمہارے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ ہے تو ہرمسیس اس عارضی موت کے بعد تمہاری روح دوبارہ تمہارے جسم میں داخل نہ ہوگی، تمہارا جسم خاکی برباد ہو جائے گا، اور دوسرے اجزاء پر کیا گزرے گی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ چنانچہ ہرمسیس، کیا تم پاک صاف ہو، اور کیا تم اس دیوی کے حضور جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی جانے کے لیے تیار ہو؟ ہاں، میں پاک صاف ہوں، میرے دل میں کوئی شیطانی وسوسہ نہیں، مجھے دیوی کے حضور لے چلو۔ میں نے کہا، جاؤ ہرمسیس، والد صاحب نے کہا، اور کامیاب و بامراد لوٹو۔ جس آدمی کو زمین کی بادشاہت بخشی جانے والی ہو اسے دنیا اور اس کی لذتوں سے بالا تر ہونا چاہیے، اسے کم سے کم ایک دفعہ اور تھوڑے وقت کے لیے صحیح دیوتاؤں اور مقدس روحوں کے ساتھ رہنا چاہیے، کیونکہ اسی طرح وہ مقدس روحوں کے رازوں سے واقف ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھو ہرمسیس کہ دیوتا اس آدمی سے بہت سی توقعات رکھتے ہیں جو ان کے مقدسات جاننے کی جرت کرتا ہے، اس آدمی کا طرح طرح سے امتحان لیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہرمسیس، اپنا دل پاک اور مضبوط رکھو، تم زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو کر دیوتاؤں کی ملکیت میں داخل ہونے والے ہو۔ دیوتا تمہیں ایک لافانی تحفہ بخشنے والے ہیں، اور اسی تحفے کے عوض وہ تم سے کچھ طلب کر لیں گے۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے اور تمہیں یقین ہے کہ تم عالم ارواح میں داخل ہو سکتے ہو، اگر تمہارا دل مضبوط اور تمہاری روح پاک ہے تو جلد دیوتا تمہیں کامیابی بخشیں گے، اور میں اس قربان گاہ سے آگے نہیں جا سکتا، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ والد صاحب کی اس تقریر نے مجھے لرزا دیا اور میں آگے بڑھنے سے ڈرنے لگا تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری روح پاک ہے۔ شب و روز کی عبادتوں نے میری روح کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ عالم ارواح میں بلا جھجک دوسری مقدس روحوں کے ساتھ کھڑی ہو سکے گی، اور میں اس موقع کو، جس کے لیے میں نے یہ سب ریاضتیں یوں ہی جانے دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا، پجاری چلو، میں تیار ہوں، اور ہم والد صاحب کو وہیں چھوڑ کر آخری قربان گاہ کی طرف چل پڑے۔ عالم ارواح۔ ہم دیوی اوسیرس کی خاص قربان گاہ میں داخل ہو گئے۔ وہ جگہ تاریک اور خالی خالی سی تھی۔ دیواروں پر دیوی اوسیرس کی تصویر تھی جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ ان تصویروں کے علاوہ وہاں کوئی بھی بت وغیرہ نہ تھا۔ پجاری نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ہرمسیس، میں پھر پوچھتا ہوں کہ کیا تم تیار ہو؟ ہاں، میں تیار ہوں، میں نے جواب دیا۔ پجاری نے دعا کے طور پر اپنا ایک ہاتھ بلند کر دیا اور مجھے مقام مقدس کے عین بیچ میں لے آیا، اور وہاں اس نے بڑی آہستگی سے چراغ ایک طرف رکھ دیا۔ سامنے دیکھو، اس نے کہا، اور اس خاموش مقام پر اس کی آواز عجیب ہیبت ناک معلوم ہوئی۔ میں نے سامنے دیکھا، وہاں کچھ بھی نہ تھا، لیکن اس طاق سے جو سامنے کی دیوار میں بہت اوپر بنا ہوا تھا اور جس میں دیوی اوسیرس کی علامت رکھی ہوئی تھی، سسرم کی تیز اور مسحور کن آواز آنے لگی۔ میں دم بخود کھڑا اس آواز کو سن رہا تھا کہ اچانک اسی طاق سے چند آتشی لکیریں لپکیں اور انہوں نے ہوا میں دیوی کی علامت بنا دی۔ یہ علامت عین میرے سر پر ہوا میں معلق تھی۔ ایک آتشی لکیریں سمٹ کر آپس میں غلط سلط ہو گئیں، وہ پھیلنے اور سکڑنے لگیں، دائیں بائیں اور آگے پیچھے دوڑنے لگیں، اور میری حیرت زدہ آنکھوں نے دیکھا کہ وہ دیوی کا چہرہ بنا رہی تھیں۔ آتشی لکیریں ہوا میں جیسے رقص کرتی رہیں، ہوا میں آتشی دائرے بنتے اور بگڑتے رہے، آتشی لکیریں دوڑ دوڑ کر آپس میں ملتی اور جدا ہوتی رہیں، اور پھر وہ اوپر چڑھنے لگیں اور مقدس طاق میں جا کر غائب ہو گئیں۔ سسرم کی آواز بھی تھم گئی تھی۔ پھر ایک لخت سامنے والی دیوار منور ہو گئی اور میں ایک بعد دیگرے تصویریں دیکھنے لگا۔ میں نے قدیم زمانے کا دریائے نیل دیکھا جو صحرا سے گزرتا ہوا سمندر سے ہم آغوش ہونے کے لیے بھاگا جا رہا تھا۔ اس کے کنارے غیر آباد اور ویران تھے، نہ انسان نظر آ رہے تھے اور نہ ہی ہیکل، البتہ عجیب مختلف پرندے پرواز کرتے نظر آ رہے تھے اور بے ڈھنگے
اور عظیم الجثہ چوپائے نیل میں نہا رہے تھے۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا تھا۔ پہاڑ سنسان اور ویران تھے۔ پہاڑوں پر صحرا میں نیل کے کناروں پر کسی بھی جگہ انسان نظر نہیں آ رہے تھے، اور مجھے معلوم ہوا کہ یہ انسان کے وجود میں آنے سے بہت پہلے کی دنیا ہے۔ یہ تصویر دھندلی ہو کر غائب ہو گئی، اور اب دوسری تصویر ابھری۔ ایک بار پھر وہاں وادی نیل تھی، اور اس دفعہ اس کے کناروں پر عجیب مخلوق نظر آ رہی تھی جو بندروں سے ملتی جلتی تھی، تاہم وہ بندر نہ تھے لیکن انسان بھی نہیں تھے۔ یہ عجیب مخلوق آپس میں لڑ جھگڑ رہی تھی۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کی جھونپڑیوں میں آگ لگا رہا تھا، اور وہ پتھر کے کلہاڑوں سے ایک دوسرے کی کھوپڑیاں پھاڑ رہے تھے۔ اور حالانکہ کسی نے مجھ سے نہ کہا تھا، میں نے خود بخود ہی جان لیا کہ یہ کروڑوں سال پہلے کے انسان ہیں، دنیا کے سب سے پہلے انسان۔ اور پھر تیسری تصویر، رہی نیل اور وہی اس کے کنارے، لیکن اس دفعہ وہ غیر آباد نہ تھے۔ وہاں خوبصورت شہر تھے، اور ان کے دروازوں میں سے مرد اور عورتیں مسلسل آ جا رہی تھیں، اور مجھے نہ تو کہیں محافظ نظر آ رہے تھے، نہ سپاہی، نہ لشکر، اور نہ ہی جنگی ساز و سامان۔ ہر طرف امن و سکون تھا، اور فضائیں مقدس تھیں۔ دفعتاً ایک شبیہ جو شولوں کے سے کپڑوں میں ملبوس تھی، ایک عبادت گاہ میں سے نکلی، اور ساتھ ہی سازوں کی مسحور کن آواز سنائی دی۔ اور پھر وہ شبیہ ہاتھی دانت کے اس تخت پر بیٹھ گئی جو کہ دریا کے رخ رکھا ہوا تھا، اور جب سورج غروب ہوا اس شبیہ نے لوگوں کو عبادت کے لیے پکارا۔ سب لوگ جمع ہو گئے، اور ایک آواز مقدس کلمات کہنے اور تخت پر بیٹھی ہوئی شبیہ کو سجدہ کرنے لگی، اور میں نے جان لیا کہ یہ دیوتاؤں کا عہد ہے۔ تصویر پھر بدل گئی۔ شہر وہی تھا، لیکن لوگ دوسرے تھے جن کی آنکھوں سے شیطانیت، بغاوت اور حرص و ہوس ٹپک رہی تھی۔ یہ لوگ نیکیوں سے نفرت کرتے تھے اور بدیوں سے محبت۔ شام ہوتے ہی وہی شولوں کے کپڑوں میں ملبوس شبیہ اسی ہاتھی دانت کے تخت پر رونق افروز ہوئی۔ اس نے لوگوں کو عبادت کے لیے پکارا۔ لوگ جمع ہوئے، لیکن کسی نے اسے سجدہ نہ کیا۔ ہم لوگ تم سے تھک گئے ہیں، لوگ چلائے، ہم شیطان کی حکومت چاہتے ہیں، مار ڈالو اس نیکی کے پتلے کو، اور برائی کے شہنشاہ کو اس کے تخت پر بٹھا دو۔ وہ شبیہ تخت پر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نہیں جانتے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس نے کہا۔ اگر تم یہی چاہتے ہو کہ یہی ہو، اگر میں مر گیا تو میرے بعد تم تکلیفوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور جب تمہارے مصائب انتہا کو پہنچ جائیں گے تو پھر راہ راست پر آ جاؤ گے۔ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ایک دوسری بدصورت اور ڈراؤنی شبیہ اس نیک شبیہ کی طرف لپکی، اور اسے قتل کر کے اس کا ایک ایک عضو الگ کر دیا گیا، اور لوگوں کی خوشیوں اور مسرتوں کے نعروں کے درمیان وہ بدصورت ڈراؤنی شبیہ تخت پر بیٹھ کر حکومت کرنے لگی۔ ناگہاں ایک عورت آسمان پر سے اتری، اور اس نے شولوں کے سے کپڑوں والی شبیہ کے اعضاء جمع کیے، اور پھر دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر دل خراش انداز میں آہو فضاں کرنے لگی۔ لیکن عین اسی وقت اس کے پہلو میں سے ایک لڑکا نکلا جس کا چہرہ سورج کی طرح روشن تھا۔ اس لڑکے نے، جو باپ کا بدلہ لینے والا تھا، بدصورت اور ڈراؤنی شبیہ کو تخت پر سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اور پھر وہ دونوں گتھم گتھا ہو گئے اور اسی طرح لڑتے ہوئے آسمانوں کی طرف چلے گئے۔ ایک کے بعد دیگرے تصویریں میری نظر کے سامنے آتی اور گزرتی رہیں۔ میں نے لشکر دیکھے، لوگ دیکھے جو مختلف زبانیں بول رہے تھے اور فوق البھڑک کپڑوں میں ملبوس تھے۔ میں لوگوں کو گزرتے لڑتے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے دیکھتا رہا۔ ان میں سے کچھ کے چہروں پر تقدس تھا، اور کچھ کے چہروں پر لعنت برس رہی تھی۔ کچھ کے چہروں پر نہ تقدس تھا اور نہ ہی لعنت، بلکہ صبر و سکون کے آثار تھے۔ لوگ آتے اور گزرتے رہے، اور وہ لڑکا آسمانوں پر اس ڈراؤنی شبیہ سے لڑتا رہا، لیکن اس ڈراؤنی شبیہ کا پلڑا بھاری ہوتا اور دنیا میں شیطانی حکومت قائم ہو جاتی۔ کبھی لڑکے کا پلڑا بھاری ہوتا اور پھر نیک حکومت آ جاتی، لیکن دونوں میں سے کوئی بھی فتح یاب نہ ہوا، اور یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور میں سمجھ گیا کہ یہ شیطانی اور دیوتائی قوتوں کی جنگ ہے، نیکی اور بدی کی جنگ ہے، اور میں نے دیکھا کہ انسان ان دونوں کے اثر میں ہے۔ کبھی تو اس کی شیطانی قوت ابھر آتی ہے اور کبھی دیوتائی، کبھی تو وہ روشن راہ اختیار کرتا ہے اور کبھی تاریک،
اور آخرکار دیوتا اوسیرس کی روح اس کی مدد کو پہنچتی ہے اور انسان کی روح کو آنتی میں لے جاتی ہے، اور یہ اوسیرس کا اسرار تھا جو مجھ پر ظاہر ہو گیا۔ اور جب یہ تصویریں میں دیکھ رہا تھا تو خود بخود میں مذہب اور دیوتاؤں کے صحیح مطلب سے واقف ہوا۔ میری آنکھوں کے سامنے سے پردہ سا ہٹ گیا اور میں سمجھ گیا، قربانی، وطن اور مذہب کے لیے قربانی، یہ تھا وہ اسرار جو مجھ پر ظاہر کیا گیا تھا۔ تصویریں ختم ہوئیں اور دیوی اوسیرس کے پجاری نے مجھ سے کہا، ہرمسیس، ان واقعات کو جو تمہیں دکھائے گئے ہیں تم نے سمجھ لیا ہے؟ ہاں سمجھ لیا، میں نے جواب دیا۔ تو کیا اب سب رسومات ختم ہوئیں؟ نہیں، یہ ابتدا تھی، اب جو کچھ ہوگا اسے تنہا تم دیکھو گے۔ میں تمہیں یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اور صبح تمہیں لینے آؤں گا۔ ایک بار پھر میں تمہیں خبردار کرتا ہوں ہرماسیس کہ اب تم جو کچھ دیکھنے جا رہے ہو اسے دیکھ کر بہت کم لوگ زندہ رہ سکے۔ میں نے اپنی عمر میں صرف 3 آدمی ایسے دیکھے جنہوں نے یہ اسرار دیکھنے کی جرت کی تھی، اور جب میں صبح انہیں لینے آیا تو ان تینوں میں سے صرف ایک زندہ تھا، لیکن وہ بھی پاگل ہو چکا تھا۔ خود میں نے عالم ارواح میں جانے کی جرت نہیں کی تھی۔ بس تو آپ جائیے، میں نے کہا، میری روح بے چین ہے اور میں اس عالم کی سیر کیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ پجاری نے ہاتھ اٹھا کر مجھے دعا دی اور چلا گیا۔ میں نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنی، پھر پجاری کے قدموں کی چاپ سنائی دی جو دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ مدھم ہوتے ہوتے غائب ہو گئی، اور اب میں تنہا تھا۔ قربان گاہ میں خاموشی طاری تھی۔ رفتہ رفتہ خاموشی گہری ہوتی چلی گئی، گہری اور گہری، یہاں تک کہ وہ مجھے اپنے دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر وہ خاموشی میرے دل میں اتر کر جیسے گرجنے لگی۔ میں نے کچھ کہا اور میری آواز چھت سے ٹکرا کر ایک بوجھ کی طرح جیسے واپس مجھ پر ہی آن پڑی۔ میں کیا دیکھنے والا تھا؟ کیا میں اس جوانی کے عالم میں مر جانے والا تھا؟ مجھے خبردار کیا گیا تھا کہ میں بھیانک خطرات سے دوچار ہونے والا تھا، لیکن وہ خطرات کیا تھے یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا۔ ایک عجیب شکل کا خوف مجھ پر مسلط ہوا جا رہا تھا، ایک عجیب طرح کا خوف مجھ پر مسلط ہوا جا رہا تھا، اور میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں بھاگ جاؤں۔ بھاگ جاؤں؟ کہاں اور کس طرح؟ دروازہ باہر سے بند تھا۔ نہیں، میں بھاگ نہیں سکتا تھا۔ میں دیوتاؤں کے ساتھ تنہا تھا، میں اس قوت کے ساتھ تنہا تھا جس سے میں نے ہر حال میں مدد طلب کی تھی۔ میرا دل پاک و صاف تھا۔ نہیں، میں اس دشت کا مقابلہ کروں گا، میں وہ دیکھوں گا جو کسی نے نہ دیکھا تھا۔ مادر مقدس اوسیرس، میں نے دعا کی، میری مدد کر، میں بے ہوش ہو رہا ہوں، میری مدد کر۔ اور پھر دفتن کچھ ہوا، ایک فوری تغیر۔ میرے چاروں طرف ہوائیں سرسرانے لگیں، پراسرار چمکدار آنکھیں مجھے دیکھنے لگیں، اور عجیب پراسرار گوشوں سے فضا بھر گئی، اور پھر اندھیرے کی چادر میں روشنی کی سلاخیں تیز ہو گئیں۔ یہ سلاخیں ایک دوسرے کو قطع کرنے اور آگے پیچھے بھاگنے لگیں، اور فضا میں عجیب عجیب پراسرار حروف لکھنے لگیں کہ جنہیں میں پڑھ نہیں سکتا تھا۔ روشنی کی سلاخیں پھیلیں اور حروف آپس میں گڈمڈ ہو گئے، پھر وہ مدھم ہونے لگیں، وہ مدھم ہو گئے، نورانی دائرے بننے اور بگڑنے اور گول گول گھومنے لگے۔ وہ نیچے اترے اور میں اوپر اٹھنے لگا۔ نور کا ایک سیلاب مجھے اوپر اور اوپر لیے جا رہا تھا، یہاں تک کہ میں گردش کرتے ہوئے ستاروں کی آواز سننے والا تھا، زوں زوں کی آواز سن رہا تھا۔ پھر نورانی سیلاب مجھے لے کر نیچے اترا، نیچے اور نیچے۔ کچھ دیر بعد روشنی مدھم ہونے لگی اور محیب اندھیرے روشنی پر فتح پانے کو لپکے۔ محیب اندھیرے نور کی چادر میں پیوست ہونے لگے۔ اندھیرے کی سلاخوں نے نورانی چادر میں شگاف ڈال دیے، نور بکھر گیا، اور اب محیب اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں تنہا میں کھڑا تھا، لیکن میرا بدن روشن تھا۔ میں پیکر نورانی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ کہیں دور سے آسمانوں کے اس پار سے موسیقی کی بھیانک آواز ابھری، وہ میرا پیچھا کرتی رہی میلوں تک، یہاں تک کہ میں اس کی سرحد سے آگے نکل آیا۔ پھر دوسری طرح کی موسیقی کا سیلاب آ گیا، قریب اور قریب، اور یہ سیلاب میرے سر پر سے گزر گیا۔ موسیقی کے ان سیلابوں نے
جن میں سسرم اور نرسنگے کی آواز نمایاں تھی، مجھے نیم جان کر دیا تھا۔ اور پھر وہی خاموشی۔ میری جسمانی قوتیں میرے بدن سے سرکنے لگیں، میری جان سمٹ کر میرے منہ کی طرف لپکی اور سامنے موت کھڑی تھی، مجسم اور بھیانک۔ وہ میرے قریب آئی اور دھواں بن کر میرے دل پر اتر گئی۔ میرا دل برف کی ڈلی بن گیا تھا، لیکن میرا دماغ اب تک کام کر رہا تھا۔ میں سوچ سمجھ سکتا تھا۔ میں زندگی سے دور اور موت کے قریب تر ہوتا گیا۔ میں مر رہا تھا، تیزی سے مر رہا تھا، اور اس کیفیت کو، مرنے کی بھیانک کیفیت کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں نے دعا کرنی چاہی، لیکن نہ کر سکا۔ میری زبان بند ہو چکی تھی، میرا دل سرد پڑ چکا تھا، اور میں عارضی چیزوں سے دور اور سماوی چیزوں سے قریب تر ہوا چلا جا رہا تھا۔ میں نے دعا کے لیے آخری جد و جہد کی، اور ساتھ ہی عجیب طرح کی خاموشی اور سردی میرے دماغ پر رینگ رہی تھی۔ دفتن میرا خوف دور ہو گیا، میری آنکھیں بند ہونے لگیں۔ مجھے نیند آ رہی تھی، نیند میں مر رہا تھا، میں مر رہا تھا۔ اور پھر کچھ ہوا، ایک تغیر، ایک انقلاب، ایک کے بعد دوسری زندگی۔ میں زندہ ہو رہا تھا، میں زندہ ہو رہا تھا، میں زندہ ہو گیا، لیکن اس دوسری اور پہلی زندگی کے بیچ میں ایک خلیج حائل تھی، گہری اور اندھیری خلیج۔ میں عبادت گاہ کی تاریکی میں کھڑا تھا، لیکن یہ تاریکی مجھے اندھا نہ کر سکتی تھی۔ میں اس اندھیرے میں بھی دیکھ رہا تھا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح کی دن کی روشنی میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں عبادت گاہ کی تاریکی میں کھڑا تھا۔ یہ میں تھا، تاہم میں نہ تھا، بلکہ یہ میرا پیکر نورانی تھا۔ یہ میری روح تھی جو کھڑی تھی، کیونکہ میرے قدموں میں ہی میرا جسد خاکی پڑا ہوا تھا، بے جان اور ٹھنڈا، اور میں ہرمسیس، اپنے ہی ہرمسیس کے مردہ جسم کو دیکھ رہا تھا۔ میں یوں حیران کھڑا اپنے ہی مردہ جسم کو دیکھے جا رہا تھا کہ ناگہاں دو آتشی بازوؤں نے مجھے اٹھا لیا اور بجلی کی سی تیزی سے مجھ کو اوپر لے چلے۔ پھر مجھے پھینک دیا گیا۔ میں گرا، خلا کے عمیق گڑھے میں گرا، اور ہزاروں ستارے میرے قریب سنسناتے ہوئے گزر گئے۔ میں 10 لاکھ اور پھر 10 لاکھ، دیوتا جانے کتنے لاکھ میل تک گزرتا رہا، یہاں تک کہ میں ایک روشن مقام پر منڈلانے لگا۔ یہ ابدی روشنی تھی، اور اس روشنی میں ہیکل، محلات اور عجیب وضع کے مکانات چمک رہے تھے۔ کسی نے ایسے ہیکل، محلات اور مکانات خواب میں بھی نہ دیکھے ہوں گے، اور یہ ہیکل، محلات اور مکانات اینٹ اور گارے کے بنے ہوئے نہ تھے، بلکہ روشنی اور تاریکی کے بنے ہوئے تھے، اور میری نظروں کے سامنے تبدیل ہو رہے تھے۔ یعنی جہاں روشنی تھی وہاں تاریکی آ جاتی، اور جہاں تاریکی تھی وہاں روشنی بڑھ جاتی۔ درخت کے پتوں کی سرسراہٹ میں موسیقی تھی، اور ہوا کے جھونکوں میں غمناک نغمے۔ ایک لخت بہت سی پراسرار، حیران کن اور مسلسل بولتی ہوئی شبیہیں میرے استقبال کو دوڑیں اور مجھے ہاتھوں ہاتھ لے چلیں، یہاں تک کہ میں زمین پر کھڑا تھا۔ دوسری زمین پر کون آ رہا ہے؟ ایک روبدار آواز نے پوچھا۔ ہرمسیس، مسلسل بدلتی ہوئی شبیہوں نے جواب دیا، جسے عالم فانی سے، دیوی اسیرت سے ہم کلام ہونے اور اس کا جلوہ دکھانے کے لیے طلب کیا گیا ہے۔ دروازہ کھول دو، اسی روبدار آواز نے کہا۔ دروازہ کھول دو اور اس آنے والے کے ہونٹوں پر مہر خوشی لگا دو، تاکہ اس کی آواز عالم ارواح کی مقدس آواز میں بے ہنگی پیدا نہ کر سکے۔ اس کی بینائی چھین لو، تاکہ یہ آنے والا وہ چیزیں نہ دیکھ سکے کہ جو اس کے دیکھنے کی نہیں ہیں، اور ہر مسیح کو جسے عالم فانی سے طلب کر لیا گیا ہے اس نورانی راستے سے لے آؤ جو مقام مقدس تک پہنچا ہے۔ تمہارا آنا مبارک ہو اے عالم فانی کے انسان، آؤ آگے بڑھو، لیکن پہلے ذرا اوپر نظر کرو تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم اپنی دنیا سے کتنی دور لائے گئے ہو۔ میں نے اوپر نظر کی، اس نورانی شہر کے اوپر اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں ایک ننھا سا ستارہ چمک رہا تھا۔ دیکھو اس ستارے کو دیکھو، اسی روبدار آواز نے کہا۔ یہی وہ دنیا ہے کہ جسے تم چھوڑ کر یہاں پر پہنچے ہو۔ دیکھو اور دیوتاؤں کی عظمتوں اور لافانی قوتوں کا اقرار کرو۔
پھر ایک ٹھنڈے ہاتھ نے میرے ہونٹوں اور آنکھوں کو چھوا، اور اب میں گونگا اور اندھا تھا۔ شہر کے دروازے کھلے اور مجھے اندر دھکیل دیا گیا۔ میں تیزی سے چلا، کس طرف یہ میں نہیں جانتا۔ میرے پیر زمین کو نہ چھو رہے تھے، میں شاید اڑ رہا تھا۔ اور پھر میں زمین پر کھڑا کر دیا گیا، اور اسی روبدار آواز نے کہا، اس کی گویائی اور بینائی اسے واپس کر دو، تاکہ فانی دنیا کا یہ انسان اس کی آواز سن سکے اور اسے دیکھ سکے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی۔ ایک بار پھر میرے ہونٹوں اور آنکھوں کو سرد ہاتھ نے چھوا، اور مجھے اپنی گویائی اور بینائی واپس مل گئی۔ میں نے اپنے آپ کو سنگ سیاہ کے ایک وسیع و عریض کمرے میں کھڑا پایا۔ اس کی چھت اتنی بلند تھی کہ اس تیز ارغوانی روشنی میں جو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، میں اس کی محرابیں نہ دیکھ سکا۔ اور اس کمرے کی فضا میں عجب مسحور کن موسیقی کی لہریں تیر رہی تھیں، اور کمرے کی دیواروں سے لگیں پروں والی شبیہیں مؤدب کھڑی تھیں۔ ان کے جسموں سے ایسا نور پھوٹ رہا تھا کہ میں ان کی طرف دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کمرے کے عین بیچ میں چوکور چھوٹی سی قربان گاہ تھی، اور میں اس قربان گاہ کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ دفتن اسی روبدار آواز نے کہا، اے دیوی، اے عزیرس، جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، سن، اے دیوی سن۔ ہرماسیس جسے فانی دنیا سے طلب کیا گیا ہے، تیری قربان گاہ کے سامنے کھڑا ہے۔ تجھ سے ہم کلام ہونے کے لیے اس کے ہونٹوں پر سے مہر خوشی توڑ دی گئی ہے، اور اس کی آنکھوں پر سے تاریک پردے ہٹا دیے گئے ہیں، اور اس کے دل سے غلاظت دور کر دی گئی ہے۔ سن اے دیوی سن، اور نیچے تشریف لا۔ آ شعلے کے روپ میں آ، روح کے روپ میں آ، آواز کے روپ میں آ۔ آ اپنی قربان گاہ پر آ اپنا جلوہ دکھا۔ آواز خاموش ہو گئی، کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر اس خاموشی سے سمندر کی موجوں کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز ابھرنے لگی اور پھر گزر گئی۔ ایک اور چیز جو دیوتا جانے کیا تھی، میرے سر پر سے گزر گئی۔ گھبرا کر میں نے اپنا چہرہ ہاتھوں سے ڈھک لیا تھا، اور پھر میں نے انگلیوں کے بیچ میں سے دیکھا کہ ایک کالی بدلی قربان گاہ پر ٹہری ہوئی تھی، اور اس میں سے آتشی سانپ دوڑ رہا تھا۔ اور پھر کمرے میں کھڑی ہوئی پروں والی نورانی شبیہیں سجدے میں گر گئیں اور عظمت و بڑائی کے گیت گانے لگیں۔ میں ان گیتوں کے بول سمجھ نہیں سکا۔ ایک لخت وہ بدلی قربان گاہ پر جیسے بیٹھ گئی، بدلی میں سے آتشی سانپ نکل کر میری طرف آیا، اور اپنی دو شاخی زبان سے میرا ماتھا چھو لیا، اور ساتھ ہی بدلی میں سے ایک بے حد شیریں اور غیر عرضی آواز سنائی دینے لگی، تم جاؤ اور مجھے اپنے عرضی بیٹے کے ساتھ جسے میں نے طلب کیا ہے تنہا چھوڑ دو۔ اس پر پروں والی نورانی شبیہیں تیر کی طرح ہوا کو چیرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی تھیں۔ ہرماسیس، اسی شیریں آواز نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں وہی ہوں جسے تم دیوی اسیرس اور مادر مقدس کے نام سے یاد کرتے ہو۔ میں اسیرس ہوں، حیات میری روح ہے اور قدرت میرا لباس۔ میں معصوم بچے کی مسکراہٹ اور دوشیزہ کی محبت ہوں۔ میں ماں کی محبت بھری گود ہوں۔ میں نظر نہ آنے والی ذات کی بیٹی ہوں، اس ذات کو جو قسمت اور قدرت ہے کہ جو ہوا چلاتی ہے اور سمندر میں مد و جزر ہوتا ہے، تو اسے ہرماسیس تم میری آواز سنتے ہو۔ جب تم آسمان پر تارے دیکھتے ہو تو وہ میرا ہی ایک روپ ہوتا ہے۔ جب موسم بہار میں پھول کھلتے ہیں تو اے ہرماسیس وہ میری مسکراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ میں سراپا قدرت ہوں۔ چنانچہ قدرت کے جتنے روپ ہیں سب میرے روپ ہیں۔ میں تمہاری اور ہر آدمی کی سانسوں میں ہوں، میں دل کی دھڑکنوں میں ہوں، میں ابھرتے اور ڈوبتے چاند میں ہوں، اور میں سورج کے طلوع و غروب میں ہوں، میں بجلی کی چمک اور بادل کی گرج میں ہوں۔ میں اسیرس ہوں، سوز میں ہوں اور ساز میں ہوں۔ دنیا کی کوئی چیز میری عظمت سے بچ نہیں سکی، اور دنیا میں چھوٹی سے چھوٹی اور عظیم سے عظیم چیز ایسی نہیں جس میں میں نہیں ہوں۔ میں ہر جگہ ہوں اور ہر وقت ہوں۔ میں تم میں ہوں اور تم مجھ میں ہو۔ چنانچہ جو تمہیں خوش کرے گا وہ مجھے خوش کرے گا، جو تمہیں دکھ دے گا وہ مجھے دکھ دے گا۔ چنانچہ ہرماسیس، خوف نہ کرو، کیونکہ ہم دونوں زندگی کے بندھن میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میں کچھ بول نہ سکا، میں خوف زدہ تھا۔
تم نے میری خوب عبادت کی ہرماسیس، شیریں آواز نے کہا۔ تم نے میرے لیے ایسی ایسی ریاضتیں کیں جو عام آدمیوں کے بس کا روگ نہیں۔ آفرین ہے کہ تم نے میری خاطر اپنی جان تک کی پرواہ نہ کی۔ مقررہ وقت سے پہلے جسد خاکی کو چھوڑنا بہت بڑی قربانی ہے۔ ہرماسیس میرے بچے، میں خود تمہارے دیدار کی متمنی تھی، کیونکہ دیوتا ان سے محبت کرتے ہیں جو دیوتاؤں سے پیار کرتا ہے۔ چنانچہ اے ہرماسیس، میں نے تمہیں یہاں بلوایا ہے۔ تمہیں وہ رات یاد ہے جب تم نے باب ہیکل کی چھت پر سے مجھے پکارا تھا اور کوئی نشان طلب کیا تھا؟ تم تو بھولے نہ ہوگے کہ تم نے اپنی ہتھیلی میں کنول کا پھول رکھا تھا۔ وہ پھول ہرماسیس میں ہی تمہیں دی گئی تھی۔ تم نے نشان طلب کیا تھا جو میں نے تمہیں دیا تھا۔ تم فرعونوں کی اولاد ہو، ان فرعونوں کی جو میرے پرستار تھے۔ اگر تم نے اپنا دل پاک و صاف رکھا تو مصر بالا اور مصر زیرین کا تاج اپنے سر پر رکھو گے ہرماسیس۔ مصر کو بے دینوں کی غلامی سے آزاد کر کے ایک دفعہ پھر لوگوں کو میرے سامنے جھکا دو، کیونکہ ان دنوں تمہاری ازیرس ایک بھولا ہوا افسانہ بن کر رہ گئی ہے۔ آواز خاموش ہو گئی۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، دیوی، کیا میں کامیاب ہوں؟ یہ مت پوچھو ہرماسیس، اس سوال کا جواب دینے کی مجھے اجازت نہیں۔ بہت ممکن ہے کہ میں تمہارا انجام معلوم کر لوں، لیکن میں ایسا کرنا نہیں چاہتی، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ معلوم کرنا افسوسناک ہے۔ تاہم یہ وعدہ کرتی ہوں کہ ہر جگہ اور ہر دم میں تمہارے ساتھ رہوں گی۔ ہوشیار رہنا ہرماسیس، کہیں تم ٹھوکر نہ کھا جاؤ۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھو کہ آنتی کے عذاب سے بچ نہیں سکو گے۔ اور اب ہرماسیس، تم نے چونکہ میری خوب عبادت کی ہے، اس لیے مستحق ہو کہ میرا تم جلوہ دیکھو۔ لو، دیکھ لو۔ آواز خاموش ہو گئی، اور پھر قربان گاہ پر بیٹھی ہوئی بدلی شبھی اس سمے پھیلنے اور تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ سیاہ سے سفید ہو گئی، وہ چمکنے لگی، وہ پھیلی، بڑھی اور بلند ہوئی، اور اس نے ایک کفن پوش عورت کا روپ لے لیا۔ آتشیں سانپ لپک کر عورت کی پیشانی پر زندہ تاج کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ دفتن عورت نے کچھ الفاظ کہے، بدلی پگھل کر ہوا میں تحلیل ہو گئی، اور میں نے دیوی اسیرس کا جلوہ اور جلال دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا یہ میں بتا نہیں سکتا، کیونکہ میں وہ سب بتا چکا ہوں جو نہ بتانے کی قسم کھا چکا تھا۔ بہت ممکن ہے کہ دیوی اسیرس کا سراپا بیان نہ کروں، اور اسی میں مجھے سکون حاصل ہوگا۔ وہ صورت میری نظروں کے سامنے اب بھی گھوم رہی ہے۔ میں تصور کی آنکھوں سے وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ اس روب حسن سے میرے بدن میں تھر تھری پڑ گئی تھی، اور تاب نہ لا کر میں اسی جگہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ اور جب میں بے ہوش ہو رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ سنگ و سیاہ کا کمرہ شعلے میں تبدیل ہو گیا تھا۔ پھر ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے دنیا وقت کے سیلاب میں تیزی سے گزر رہی ہو۔ پھر کیا ہوا میں نہیں جانتا۔